میں پوچھتا ہوں اے نوجوانوں، وہ تو مدینے سے بہت دور تھے، ان کا ریسپیکٹ ہو رہا تھا، ان کی عزت ہو رہی تھی، بادشاہ کے دربار میں سارا لے لیتے، کون دیکھ رہا ہے؟ نہیں، اس صحابی کا ایمان یہ تھا میں اس رسول کا غلام ہوں جو مدینے میں بیٹھ کر کے بھی میرے حالات کو مشاہدہ کر رہا ہے۔ انہوں نے خیانت نہیں کی، جس دور دراز علاقے میں بھی گئے وہاں میرے مصطفیٰ کی امانتوں کو لے کر کے گئے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ یہاں کسی کو تھوڑا بہت مقام مل جائے اور اونچا پد مل جائے تو ایک صحابی رسول کی بات بتاؤں، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سفیر بن کر گئے تھے، ایمبیسیڈر بن کر گئے تھے ایک بادشاہ کے ہاں۔ ایک بادشاہ جو مذہب اسلام سے تعلق رکھتا نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ صحابی سفیر بن کر کے گئے۔ بادشاہ کو پتہ چلا محمد عربی کا قاصد آ رہا ہے، سفیر آ رہا ہے، تو اس نے ریشم کا قالین بچھا دیا ان کے استقبال کے لیے۔ توجہ، ریشم کا قالین بچھا دیا اور ان کے استقبال کے لیے جو کرسی رکھی گئی تھی وہ سونے سے کلائی کی ہوئی تھی، سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی رکھی گئی ہے۔ جب وہ صحابی رسول مدینے سے قریب 1500 کلومیٹر دور کا سفر کیا، اس وقت کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں، موبائل نہیں، فون نہیں ہے، صحابی تنہا گئے ہیں، قاصد بن کر گئے رسول اللہ کے۔ جب اس بادشاہ کے پاس گئے تو دیکھا ریشم کا قالین بچھا ہوا ہے۔ آپ نے پاؤں سے ٹھکرا دیا اور کہا اس قالین کو ہٹاؤ، میں زمین پر چل کر آتا ہوں۔ بادشاہ کے اس قالین کو ٹھکرا دیا اور پھر جب کرسی پر بیٹھنے کی بات آئی، سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی تھی، انہوں نے دیکھا، اس کے بعد اس کو بھی گرا دیا اور کہا مجھے عام جو کرسی ہوتی وہی دو۔ بادشاہ نے پوچھا اتنا ایٹیٹیوڈ، اتنا گھمنڈ کس بات کا ہے آپ کو؟ آپ نے میرا بچھایا ہوا کارپیٹ ہٹا دیا، قالین ہٹا دیا، ہماری لگائی ہوئی کرسی کو ہٹا دیا۔ اس صحابی رسول نے جواب دیا، بادشاہ بات در حقیقت یہ ہے میں مسلمان غلام مصطفیٰ، میرے نبی پاک کی شریعت میں مرد کے لیے ریشم بھی حرام ہے، سونا بھی حرام ہے۔ ریشم کا تو نے قالین بچھایا، اگر اس کے بجائے کوئی دوسری ہوتی تو میں نہیں منع کرتا، کرسی پر اگر سونا نہ ہوتا تو میں منع نہیں کرتا، تم نے جو حرام چیز وہاں رکھی تھی ہم نے اس کو ٹکرا دیا۔ میں پوچھتا ہوں اے نوجوانوں، وہ تو مدینے سے بہت دور تھے، ان کا ریسپیکٹ ہو رہا تھا، ان کی عزت ہو رہی تھی، بادشاہ کے دربار میں سارا لے لیتے، کون دیکھ رہا ہے؟ نہیں، اس صحابی کا ایمان یہ تھا میں اس رسول کا غلام ہوں جو مدینے میں بیٹھ کر کے بھی میرے حالات کو مشاہدہ کر رہا ہے۔ انہوں نے خیانت نہیں کی، جس دور دراز علاقے میں بھی گئے وہاں میرے مصطفیٰ کی امانتوں کو لے کر کے گئے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ یہاں کسی کو تھوڑا بہت مقام مل جائے اور اونچا پد مل جائے تو یہ تو پوجا پاٹ بھی شروع کر لیتا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تمہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول تمہیں دیکھ رہے؟ عزیزان گرامی وقار، دین اسلام کو ہر جگہ سینے سے لگا کر رکھو تو ہی عزت ہے، اور ادھر ادھر لوگوں کے خوشامدی میں رہو گے تو اسی طرح منافقوں کی طرح زندگی ہوگی۔ عزت پانا ہے تو صرف مصطفیٰ کریم کی سچی نسبت سے پا سکتے ہو۔